جنہیں نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا انہیں چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم سب کا مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ اے پروردگار، ہم سب پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہر پریشانی اور مشکلات دور فرما دے۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت و نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والے آدھے سے زیادہ طوفان کو تو ہماری نمازیں ہی روکتے ہیں۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو پھر آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثالی نہیں بنتے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیں۔ رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کرے، ورنہ تصویروں کہاں کسی کی کمی پوری کر سکتی ہیں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ گھبرایا نہیں کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں ان کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور سارے رشتے کیا ہیں۔ کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے جہاں زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجیے گا، کون جانے اس لمحے اس دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑی ہو۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ نا کردہ پر تبصرہ کرنا تہمت اور بہتان کہلاتا ہے، اور کردہ پر تبصرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہمت، بہتان اور غیبت سے بچائے۔ دنیا کا سب سے قابل رشک انسان وہ ہے جس کا رزق اس کے لیے کافی ہو، جس کی بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس کا گھر اس کے لیے باعث آرام ہو اور وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر جائے تو اس عورت کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا خاوند، تیسرا اس کا بھائی، چوتھا اس کا بیٹا۔ اس حدیث کو جتنا ممکن ہے ہر مسلمان عورت اور مرد تک پہنچائیں۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے گزرے، کیونکہ زندگی کے لمحے نہیں رہتی لیکن اچھائی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکال دے گا، اور اس سے وہاں رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ کچھ لوگ اپنے مطلب کی آڑ میں دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل کر خود کو افلاطون سمجھتے ہیں۔ فرشتے کن کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ رات کو باوضو سونے والوں، نماز کی جگہ بیٹھے رہنے والوں، پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں، صف ملانے والے، فجر و عصر کی نماز پڑھنے والوں، لوگوں کو خیر سکھانے والوں، سحری اور خرچ کرنے والوں اور عیادت کے لیے نکلنے والوں کے لیے۔
صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن حالاتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین رکھیں وہ وقت بدل جائے گا کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ ہم خاموش اس لیے نہیں رہتے کہ ہمیں بولنا نہیں آتا، ہم خاموش اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر لفظ کی قیمت جانتے ہیں۔ وقت نے سکھایا ہے کہ ہر اپنا اپنا نہیں ہوتا اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے خوشی نہیں ہوتی۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے، اس لیے اپنے ارادے کی اصلاح ضرور رکھیں۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک سی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب انسان آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تمام لے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ایمان۔ یقین کو کامل یقین، غریب پر یقین، اللہ پر یقین، اس کے ہر فرمان پر یقین۔ زندگی میں سب سے زیادہ آزمائش بھی ایمان کی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اچھے لوگوں سے اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا یا ضرورت سے زیادہ برا ہونا دونوں ہی نقصان دہ ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونے پر لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ برا ہونے سے آپ سے قطعی تعلق ہو جاتے ہیں۔ چپکے چپکے کسی کے کام آنا، محبت جتانا، کسی کو جگہ دینا، حوصلہ دینا، مصیبت میں کسی کے پاس ہونا، اپنی خواہش چھوڑ کر دوسروں کی پوری کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت سی دعائیں اکٹھی کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا کریں، پرندے پیاس کے وقت پانی نہیں مانگ سکتے۔ شدید گرمی میں سائے میں پانی کا انتظام کریں، ہمیں اس کا ضرور اجر ملے گا۔ معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل کو موم بنا دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور اور دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کیجیے، آزاد کر دیں ہر وہ رشتہ جس سے آپ بیزار ہیں، آزاد کر دیں ہر وہ خواہش جو آپ کو بے سکون رکھتی ہے، اور آزاد کر دیں خود کو ہر پریشانی، دکھ اور تکلیف سے۔ مسکرائیں کہ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیں روز محشر میں سب سے سخت حساب حقوق العباد کا ہوگا۔ اپنا معاملہ سلجھا لیجیے گا کیونکہ اس رب کے یہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ گواہ خریدے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل، کیونکہ اللہ خود گواہ ہے، خود ہی جج ہے اور خود ہی وکیل ہے۔ کچھ لوگ برے نہیں ہوتے، بس وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے، وہ ہمارے ساتھ اتنا برا کر جاتے ہیں کہ چاہ کر بھی دل پھر ان لوگوں کی طرف نہیں پلٹتا۔ غصہ انسانی تعلقات کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جسے اپنے غصے پر قابو نہ ہو وہ زندگی میں بہت قیمتی چیزیں بہت جلدی کھو دیتا ہے۔ غصے کا سبب اندر چھپا